بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی تحقیق ہوئی تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بعض کتب حدیث میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان کو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، پھر کسی نے ان کے حسن کی تعریف کی تو ان سے مانگ لیا اور اس کے معاوضے میں ان کو 7 لونڈیاں دی۔ مخالفین نے اس روایت کو نہایت بدنما پیرائے میں ادا کیا ہے، اور جب اصل روایت میں اتنی بات موجود ہے تو ظاہر ہے کہ مخالف اس سے کہاں تک کام لے سکتا ہے۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، لیکن خود حضرت انس سے متعدد روایتیں ہیں اور وہ باہم مختلف ہیں۔ بخاری کی جو روایت غزوہ خیبر کے ذکر میں ہے اس میں یہ تصریح ہے کہ جب قلعہ خیبر فتح ہوا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے لیے لے لیا۔ اصلی الفاظ یہ ہیں، جب خدا نے قلعہ فتح کرا دیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صفیہ بنت حیy کے حسن و جمال کی تعریف کی۔ اس کا شوہر اس جنگ میں مارا گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ لیکن بخاری کتاب الصلاۃ میں باب ما یذکر فی الفخذ، صحیح مسلم باب فضل عتق الامۃ میں خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی روایت اس طریقے سے منقول ہے کہ جب لڑائی کے بعد قیدی جمع کیے گئے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان میں سے ایک لونڈی مجھ کو عنایت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اختیار دیا کہ خود جا کر کوئی لونڈی لے لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتخاب کیا، لیکن لوگوں کو اعتراض ہوا۔ ایک شخص نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے پیغمبر خدا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ کو دحیہ کے حوالے کیا، وہ کریز اور نذیر کی رئیسہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی اس کے لائق۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ ابو داؤد میں یہ دونوں روایتیں ہیں اور دونوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ ابو داؤد کی شرح میں مازری مشہور محدث کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ان سے عقد کیا کہ چونکہ وہ عالی رتبہ اور رئیس یہود کی صاحبزادی تھی، اس لیے ان کا کسی اور کے پاس جانا ان کی توہین تھی۔ حافظ ابن حجر نے بھی فتح الباری میں اس کے قریب لکھا ہے، یہ ظاہر ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان کے تباہ ہونے کے بعد خاندان سے باہر بیوی یا کنیز بن کر رہتی۔ وہ رئیس خیبر کی بیٹی تھی، ان کا شوہر بھی قبیلہ نذیر کا رئیس تھا، باپ اور شوہر دونوں قتل کیے جا چکے تھے۔ اس حالت میں ان کے پاس خاطر حفظ مراتب اور رفع غم کے لیے اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے عقد میں لے لے۔ وہ کنیز ہو کر بھی رہ سکتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خاندانی عزت کے لحاظ سے ان کو آزاد کر دیا اور پھر نکاح پڑھایا۔ مسند ابن حنبل میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اختیار دیا کہ وہ آزاد ہو کر اپنے گھر میں چلی جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنا قبول کرے۔ انہوں نے دوسری صورت پسند کی، یعنی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ جائے۔ حسن خلق، رحم اور مصیبت زدہ کی چارہ نوازی کے علاوہ سیاسی اور مذہبی حیثیت سے بھی یہ کارروائی نہایت موزوں اور بجا تھی۔ اس قسم کے طرز عمل سے عرب کو اسلام کی طرف رغبت اور کشش ہوتی تھی کہ اسلام اپنے دشمنوں کے ورثے کے ساتھ بھی کسی قسم کا محسنانہ اور ہمدردانہ سلوک کرتا ہے۔ فتح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز خیبر میں قیام کیا، اگرچہ یہود کو کامل امن و امان دیا گیا اور ان کے ساتھ ہر طرح کی مراعات کی گئی، تاہم ان کا طرز عمل مفسدانہ اور باغیانہ رہا۔ پہلا دیباچہ یہ تھا کہ ایک دن زینب نے، جو سلام بن مشکم کی بیوی اور مرحب کی بھاوج تھی،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرط کرم سے قبول فرمایا۔ زینب نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا، لیکن حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن برار نے پیٹ بھر کر کھایا اور زہر کے اثر سے بلاخر ہلاک ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب کو بلا کر پوچھا، اس نے جرم کا اقبال کیا؟ یہود نے کہا، ہم نے اس لیے زہر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہیں، تو زہر خود اثر نہ کرے گا، اور پیغمبر نہیں ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے نجات مل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، اس بنا پر آپ نے زینب سے تعرض نہیں فرمایا، لیکن جب وہ 3 دن کے بعد حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر کے اثر سے انتقال کر گئے تو وہ قصاص میں قتل کر دی گئی۔ ایک دفعہ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مہیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط سالی کے زمانے میں خیبر گئے۔ یہود نے حضرت عبداللہ کو دھوکے سے قتل کر کے ایک نہر میں ڈال دی۔ حضرت مہیسہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم قسم کھا سکتے ہو کہ یہودیوں نے قتل کیا؟ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو 50 مسلمانوں کو قتل کر کے بھی جھوٹی قسم کھا لیں گے، جھوٹی قسم کھا لیں گے۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے تعرض نہیں کیا اور بیت المال سے مقتول کا خون بہا دلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں یہود نے حضرت عبداللہ بن عمر کو سوتے میں کوٹھے پر سے گرا دیا کہ ان کا ہاتھ اور پاؤں ٹوٹ گیا۔ اس طرح ہمیشہ فساد انگیزیاں کرتے رہتے تھے۔ مجبور ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام کے اضلاع میں جلا وطن کر دیا۔ یہ 200 خیبر کے واقعات میں ارباب سیر نے ایک سخت غلط روایت نقل کی ہے، اور وہ اکثر کتابوں میں منقول ہو کر متداول ہو گئی ہے، یعنی یہ کہ اول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو اس شرط پر امن عام دیا تھا کہ کوئی چیز نہ چھپائیں گے، لیکن جب کنانہ بن ربیع نے خزانہ بتانے سے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ سختی کر کے اسے خزانے کا پتہ لگائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکماک جلا کر اس کے سینے کو داغتے تھے، یہاں تک کہ اس کی جان نکلنے کے قریب ہو گئی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنانہ کو قتل کرا دیا اور تمام یہودی لونڈی غلام بنا لیے گئے۔ اس روایت کا حصہ اس قدر صحیح ہے کہ کنانہ قتل کر دیا گیا، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ خزانہ بتانے سے انکار کرتا تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنانہ نے محمود بن مسلمہ کو قتل کیا تھا۔ تبری میں تصریح ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنانہ کو محمد بن مسلمہ کے حوالے کیا، انہوں نے اپنے بھائی محمود بن مسلمہ کے قصاص میں اس کو قتل کر دیا۔ باقی روایت کا یہ حال ہے کہ یہ روایت تبری اور ابن ہشام دونوں نے ابن اسحاق سے روایت کی ہے، لیکن ابن اسحاق نے اوپر کی کسی راوی کا نام نہیں بتایا۔ محدثین نے رجال کی کتابوں میں تصریح کی ہے کہ ابن اسحاق یہودیوں سے مغازی نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات روایت کرتے تھے، تو اس روایت کو بھی انہی روایتوں میں سمجھنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ابن اسحاق راویوں کا نام نہیں لیتے۔ کسی شخص پر خزانہ بتانے کے لیے اس قدر سختی کرنا کہ اس کے سینے پر چکماک سے آگ جھاڑی جائے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس سے بہت ارفع ہے۔ وہی شخص جو اپنے زہر دینے والے سے مطلق تعرض نہیں کرتا، کیا چند سکوں کے لیے کسی کو آگ سے جلانے کا حکم دے سکتا ہے؟ دوستو، اصلی واقعہ اس قدر تھا کہ کنانہ بن ابی الحقیق کو اس شرط پر امان دی گئی تھی کہ کسی قسم کی بدعہدی اور خلاف بیانی نہ کرے گا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اس نے یہ بھی منظور کیا تھا کہ اگر اس کے خلاف اس نے کچھ کیا تو وہ قتل کا مستحق ہوگا۔ کنانہ نے بدعہدی کی اور جو امن اس کو دیا گیا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ کنانہ نے محمود بن مسلمہ کو قتل کیا تھا، اب اس کے قصاص میں وہ قتل کر دیا گیا۔ جیسا کہ ابھی
میں نے تبری کی روایت آپ لوگوں سے شیئر. تو گائز آج کی ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں، اور میرے خیال سے خیبر کا جو واقعہ غزوہ خیبر اس کا بھی اختتام کرتی ہوں. آگے مزید واقعات ہیں، تفصیلات ہیں، لیکن جو مین بات تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، اور آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں، اور جو چینل پر نیو آئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور آپ سب کے سپورٹ کرنے کا بہت زیادہ شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.